اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد تسلیما کثیرا مبارکا فیہ۔ فہم قربانی کورس کا دوسرا دن ہے۔ موسم کی خرابی اور نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے کل ہمارا سبق نہیں ہو سکا۔ پہلے لیکچر میں ہم نے عشرہ ذو الحجہ کے بنیادی احکام، فضائل اور مسائل پڑھے، جس میں ہم نے پڑھا ذو الحجہ میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کیا ہے، تکبیرات تشریق کا حکم، ذو الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے ناخن وغیرہ تراش لینا۔ آج کے درس سے قربانی کے فضائل اور مسائل ہوں گے۔ قربانی یہ ذو الحجہ کے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل ہے اور سنت ابراہیمی ہے۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ تو سنت ابراہیمی ہے یہ قربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب ہو، خون بہانے سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ قربانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جانور جو ذبح کیا گیا ہے اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ یہ روایت جامع ترمذی میں ہے۔ اس کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھر اس کو سیکھ کر کرنا ضروری ہے تاکہ یہ عمل صحیح طریقہ سے ہو۔ قربانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک واجب قربانی اور ایک نفلی قربانی۔ واجب قربانی صاحب حیثیت شخص پر ہوتی ہے، مالدار پر، اور نفلی قربانی ہر ایک پر نہیں ہوتی۔ واجب قربانی اگر انسان نہ کرے تو اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، گنجائش پائے، طاقت وسعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی جب واجب ہو اور پھر انسان نہ کرے تو اس پر گناہ گار ہوگا۔ بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا تو صرف سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ قربانی کا کرنا یہ صاحب حیثیت شخص پر، وسعت رکھنے والے شخص پر، اور نفل قربانی ثواب کے لیے ہوتی ہے، کوئی کتنی بھی کر لے تو اس کا ثواب ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ تو آ گیا کہ من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے کون مراد ہے؟ طاقت سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے اور ایک قربانی کا ہے۔ زکوٰۃ چار چیزوں پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ سونا کسی بھی شکل میں ہو، زیورات ہوں یا ڈلیوں کی شکل میں ہو، یا یہ ہے کہ استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے۔ اسی طرح چاندی کسی بھی صورت میں ہو، زیورات ہوں، استعمال میں ہوں یا نہ ہوں، ڈلیوں کی شکل میں ہو جیسے، اور نقدی کیش اپنے پاس ہو یا کسی کو دی ہوئی ہو، بینک میں ہو یا سرٹیفکیٹس، بانڈز کی شکل میں ہو، تو ان تمام صورتوں میں وہ کیش پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ چوتھی چیز مال تجارت، فار سیل، جو چیز سیل کرنے کی نیت سے جو چیز بندہ خریدتا ہے، کوئی پلاٹ خریدتا ہے، کوئی گاڑی خریدتا ہے، کوئی گھر مکان خریدتا ہے، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز ہو، چاہے وہ 1 روپے کی چیز ہو یا 1 کروڑ کی ہو، جو سیل کرنے کی نیت سے خریدی ہے وہ فار سیل چیز شمار ہوگی اور وہ زکوٰۃ کے نصاب میں آئے گی، اموال زکوٰۃ میں آئے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ ہمارے پاس جو گھروں میں سامان ہوتا ہے ضرورت سے زائد، جو سارا سال استعمال نہیں ہوتا، جیسے خواتین کا کوئی دہیج کا سامان ہے یا کسی شخص کے پاس کوئی ایکسٹرا پلاٹ ہے، جیسے ایک گھر میں رہ رہا ہے، دوسرا گھر اس کا ضرورت سے زائد ہے، 2 گھر ہیں اس کے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ کوئی پلاٹ اضافی ہے، کوئی گاڑی اضافی ہے، یہ جو سامان ہے اس طرح کا، یا خواتین کا سامان ہے، یہ ضرورت سے زائد شمار ہوتا ہے۔ یہ ضرورت سے زائد سامان
اس پر زکوٰۃ نہیں ہو، خواہ وہ کروڑوں کی مالیت کے کیوں نہ ہو۔ البتہ قربانی اور فطرانہ کا جو نصاب ہے اور مقدار شریعت نے مقرر کی ہے، اس میں یہ ضرورت سے زائد سامان بھی دیکھا جاتا ہے جو قربانی اور فطرانے کا نصاب ہے۔ تو اب خلاصے کے طور پر یہ بات سمجھیں کہ ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ قربانی کے نصاب کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، ہاتھ کی انگلیوں پر یہ 5 چیزیں آپ گن سکتے ہیں۔ نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی کیش، نمبر 4 مال تجارت، پارسیل جو چیز ہو، خواہ وہ کوئی دکان کا سامان ہو یا گھر میں ہی کیوں نہ ہو لیکن سیل کرنے کی نیت سے بندے نے خریدا ہے وہ مال تجارت۔ اور 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان جو سارا سال انسان استعمال نہیں کرتا یا کبھی کبھار استعمال ہو جاتی ہے، اس کے بغیر بھی گزارا چل جاتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا گزارا مثلاً ایک جوتے پر ہو جاتا ہے، اس ایک سے زیادہ جو جوتے ہوں گے وہ ضرورت سے زائد ہوں گے، 2 پر ہو جاتا ہے 2 سے زیادہ ہوں گے ضرورت سے زائد ہوں گے، ایک موبائل پر گزارا ہو جاتا ہے 1 سے زائد جتنے موبائل ہوں گے چاہے وہ خراب ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کسی بھی غرض سے رکھے ہوئے ہوں، اغراض مختلف ہو سکتی تو ان پر بھی قربانی ہو، وہ ضرورت سے زائد شمار۔ اسی طرح جوڑے ہیں کپڑے، 3 سوٹس پر 4 پر 5 پر 6 پر گزارا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ جو ہوں گے وہ ضرورت سے زائد شمار۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں ضرورت سے زائد چیزیں ایسے ہی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے قربانی بھی واجب ہو رہی ہوتی ہے، فطرانہ بھی واجب ہو رہا ہوتا ہے اور حج بھی بعض اوقات ان کی وجہ سے فرض ہو رہا ہوتا ہے، اور قربانی بھی نہیں کرتے، فطرانہ بھی نہیں دیتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ فطرانہ دے دیتے ہیں، فطرانہ کی کیونکہ مقدار کم ہوتی ہے، 250 350 روپیہ فطرانہ بنتا ہے تو وہ دینا آسان ہوتا ہے تو وہ سب دے دیتے ہیں۔ لیکن جب قربانی اور حج کی بات آتی ہے تو کوئی حساب ہی نہیں کرتا کہ کس پر قربانی ہے اور کس پر نہیں ہے۔ حج کی بات آئے تو حج نہیں کرتے بھئی کس پر حج ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات اس طرح خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے 10 تولے سونا، ویسی خاتون پر تو حج فرض ہے، حج کرنا چاہیے، محرم کا انتظام ہو اس پر حج فرض ہے۔ بہرحال 5 چیزیں ہو گئیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ ان 5 میں سے کوئی ایک چیز یا ایک سے زائد چیزیں اگر 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی یہ بنتا ہے 612.36 گرام، تو ایسے شخص پر فطرانہ بھی واجب ہے اور ایسے شخص پر قربانی بھی واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ خواتین کے پاس کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے اس مسئلہ کا کہ اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، اگر قربانی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ پھر یہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کرے، تو یہ بات غلط ہے۔ جس طرح ہر شخص کی زکوٰۃ اپنی اپنی دینی ہوتی ہے، نماز اپنی اپنی پڑھنی ہوتی ہے، ہر شخص نے حج، روزہ وغیرہ تمام عبادات اپنی اپنی کرنی ہوتی ہے، ایسی قربانی بھی ہر شخص پر الگ سے وہ حکم متوجہ ہوتا ہے۔ بیوی کا حساب الگ ہوتا ہے، شوہر کا حساب الگ ہوتا ہے، جو بالغ اولاد ہے ان کا حساب الگ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیوی پر قربانی ہوتی ہے شوہر پر نہیں ہوتی، کیونکہ جہیز وغیرہ، گولڈ ہے اور سلور، یہ چیزیں خاتون کے پاس ہوتی ہیں، مرد کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ صرف سربراہ پر قربانی ہے اور کسی پر نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ گھر کے مختلف افراد کا حساب لگایا جائے۔ البتہ مجنون پر، پاگل پر قربانی نہیں ہوتی، اسی طرح مسافر پر قربانی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استعمال کے جو زیورات ہیں ان پر قربانی نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ زیورات خواہ استعمال میں ہوں یا استعمال میں نہ ہوں، ان کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی جب وہ اپنی مقررہ مقدار کو پہنچ جائیں۔ بچیوں کے لیے رکھے ہوئے زیورات کا کیا حکم ہے؟ تو بچیوں کے لیے جو زیورات رکھے گئے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بھائی صرف رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، بچیوں کو ابھی تک دیے نہیں ہیں، تو جب تک بچیوں کو دیں گے نہیں اس وقت تک وہ آپ کے ہیں، والدین کے ہیں۔ وہ والدہ کے ہیں تو اس کی قربانی والدہ پر ہے، وہ والد کے ہیں تو اس کی قربانی والد۔ ایک ہے کہ باقاعدہ دے دیے ہیں کہ اب یہ آپ کے ہیں، اب بھی اور بعد میں بھی ہمیشہ یہ آپ ہیں۔ اس صورت میں اگر بچی بالغ ہو اور وہ سونا، وہ چاندی، زیورات اس نصاب کو پہنچ جائیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو، تو پھر اس پر قربانی ہو۔ اور اگر بچی بالغ ہے
لیکن وہ سونا اس مقدار کو نہیں پہنچا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو، تو پھر اس پر قربانی نہیں۔ اور اگر بچی نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی، تو پھر نابالغ پر زکوٰۃ قربانی نہیں ہے۔ اور ان مسائل کو انشاءاللہ ہم اگلی 2-3 قسطوں میں مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی کلاس سے ریلیٹڈ سوال ہو پوچھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی